یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اب تو حکومت کا ایک بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ شاید وہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ اب غیر فعال ہو چکی ہے. اب پی ٹی آئی بات کر رہے گی مذاکرات کے حوالے سے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا. آپ کی نظر میں پی ٹی آئی مذاکرات سے پیچھے کیوں ہٹی؟ کیا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے بحال ہو گئے ہیں یا آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی جو تھی وہ اختیار کی گئی تھی اور یہ دونوں طرف سے ایک ٹائم بائی کرنے کی کوشش تھی. یعنی یہ واحد مذاکرات ہے جن کے شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی آسان سی ایک پیشن گوئی کی جا رہی تھی یا ایک پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ بے نتیجہ ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اس بات کے اوپر رنج تھا کہ یہ حکومت جو ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ خود بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے اسپیکر صاحب سے استدعا کی کہ آپ اس کے اوپر کمیٹی جو ہے وہ فارم کریں. اسی طرح سے حکومت یہ سمجھتی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر اعتماد کرنا ناممکن ہے, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بھی اپنی جو نام تھے اور حکومتی اتحاد کے لوگوں کو اس میں شامل کیا. تو ایسے لگتا ہے کہ کسی مجبوری کے عالم کے اندر دونوں بیٹھ گئے اور ایک میرج آف کنوینئنس جو ہے وہ شروع ہو گئی. سوال صرف یہ تھا کہ پہلے دن سے جو سوال رہا وہ یہ تھا کہ اختیارات کیا ہوں گے. عمران خان صاحب اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ کمیٹی کو دیں گے یا نہیں دیں گے, اور حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ کس حد تک ہوگا, کیونکہ 9 مئی سے آگے معاملات کو بڑھنا نہیں تھا. 9 مئی حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو یہ وہ چیزیں تھی جو کہ یہ ثابت کری تھی کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ بے نتیجہ ہوں گے, اور ایسا ہی ہوا. جس اچانک کے ماحول میں یعنی آل آف سڈن ہم نے دیکھا کہ خواہش کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا, اسی طرح اچانک عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا. تو یہ ایک فرد واحد کی بنیاد کے اوپر یا اس کی ایما کے اوپر شروع کیے گئے مذاکرات جو تھے وہ فرد واحد کے انکار کے ساتھ ہی جو ہے وہ ختم بھی ہو گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ رہنما اسد قیصر صاحب جیسے ہو گئے, انہوں نے بیانات دیے اور انہوں نے کہا کہ جو اصل طاقتور حلقے ہیں ان کو ان مذاکرات کا حصہ بنایا جائے. اب خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں سے کوئی حل نکل آئے گا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بن پائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں حکومت کے ساتھ ہی اگر ان کی بات چیت چلتی رہتی تو شاید کسی نتیجے پر پہنچتے؟ دیکھیے اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طاقت کا مرکز تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, اور پارٹی جس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جسے کہنا چاہیے مہاذرائی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. یعنی 2 فریق ہیں جن کے بیچ میں حکومت نام کی چیز بھی آتی ہے یا حکومتی لوگ بھی آتے ہیں یا سیاسی لوگ بھی آتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنا نہیں چاہتے. حکومت کے پاس ایک محدود صورت میں جو ہے وہ اختیارات موجود ہیں, لامحدود نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں. اسٹیبلشمنٹ بہرحال ایک حصہ ضرور ہے, ڈومیننٹ بھی ہے, پاورفل بھی ہے, لیکن یہ حکومت بھی اس وقت اس کے پاس بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس بات کا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر وہ چاہتے تو سسٹم کو ایکسپوز کر سکتے تھے کہ حکومت کے پاس جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے بہت جلدی کی. ان کی جلد بازی کی جو وجہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. یا تو پھر یہ ہے کہ اب پچھتاوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں کہ وہ جو گفتگو تھی اس کو کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے تھا, کسی نہ کسی نہج بیٹھ سکتی, اور سیاسی لوگ بہت بے اختیار بھی ہوں تو بھی ایک رستہ نکال سکتے ہوتے ہیں, اور اگر رستہ کوئی اور نہیں نکلتا تو کم از کم ایک جو سی بی ایمز کے طور پر چیزیں تھیں وہی ہو سکتی تھیں. ایک روز کی بنیاد کے اوپر گفتگو تھی, کمیونیکیشن اوپن ہوئی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا معاملہ تھا. تو عمران خان صاحب نے جو کہ اب کمیٹی کہتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہ ہوئی اس وجہ سے ختم کیا گیا, لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات اس بات کی وجہ سے جو ہے مذاکرات کو ختم نہیں کیا. انہوں نے حامد رضا صاحب کے گھر کے چھاپے کو وجہ بنایا اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ان مذاکرات کو جو ہے وہ ختم کیا, جبکہ حکومت جو ہے وہ کہیں پہلے ہی اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کر چکی ہوئی تھی جس کے اندر وہ کہہ چکی تھی کہ ہم کمیشن نہیں بنا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا بہترین موقع ہوتا کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان تحریک انصاف کہتی کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کے باوجود مذاکراتی عمل جو ہے اس کو جاری رکھا
باوجود اس کے کہ حکومت نہ کر چکی ہوئی تھی، اور پھر اچانک جب ان کو ختم کیا تو اس نے وہ 6 مئی کی جو پچھلے یعنی 2022 کو جو 6 مئی کو معاملات طے ہو رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے 23 کو، وہ یاد تازہ کر دی کہ جب سب کچھ چیزیں جو تھی وہ طے ہو رہی تھی اور اناؤنسمنٹ باقی تھی، تو عمران خان صاحب نے اپنا ویٹو پاور جو ہے وہ استعمال کیا اور یہ کہا کہ ہم اسمبلیاں فوراً برخاست کرنا چاہتے ہیں، بجٹ کا انتظار نہیں کریں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد جو ہے 9 مئی ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت چیزیں جو ہے مس کیلکولیٹ ہوئی ہیں، یا تو جان بوجھ کے ہوئی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انجانے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل کارڈ جو ہے بہترین طریقے سے نہیں کھیل پا رہے۔ لیکن چلیں اب جو آرمی چیف صاحب کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں اس حوالے سے مختلف جو تاثرات ہیں وہ تو سامنے آ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب جو ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ان تمام معاملات کا حل چاہتے ہیں یا راستہ چاہتے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ کریں، اور اس کی بڑی وجہ شاید ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کا مسٹرسٹ ہے جو کہ بڑا ہے۔ ان کی اہلیہ اب جیل میں ہے، جن کا ایک رابطہ کھلا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر وہ ریلائے کرتے رہے ہیں، اور پچھلی جو بات چیت تھی وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے سے ہی ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں سے جواب مناسب نہیں ملا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حوصلہ افزا ان کا جو جواب تھا وہ نہیں ملا تھا، جبھی انہوں نے ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یوں سمجھیے کہ انہوں نے پانی میں پتھر پھینکا کہ شاید کوئی اس کا ارتعاش پیدا ہوگا، لیکن وہاں سے جو جواب آیا وہ اس سے زیادہ مایوس کن تھا جو اس سے پہلے تھا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف یا کے سربراہ یا عمران خان صاحب کو یہ اچانک موو کرنے کی یا ایک لیٹر لکھنے کی یا پبلک گیلریز کے اندر اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تو خاموشی سے بھی یہ پیغامات جا سکتے تھے، وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے جو لب و لہجہ صحافیوں کے سامنے استعمال کیا وہ مختلف تھا، جو ٹویٹر کے اوپر کیا وہ مختلف تھا، اور انہوں نے اس کے اندر جو بات چیت کی اس میں 26 نومبر کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے فوج کے آئینی کردار کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو اس کی پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی پالیسیز کے حوالے سے جو ہے اس میں تبدیلی کی استدعا انہوں نے کی یا اس کو تبدیل کرنے کے لیے بات کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ ایسی لائن تھی جو کہ انہوں نے جتنا بھی ایک خط کا مضمون باندھا تھا، اس باندھنے کے آخر میں جو العارض کا نام آیا وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے حوالے سے ان کو تھا کہ شاید کوئی بات چیت شروع ہو سکے گی، لیکن اس کا جواب ان کو نہ ملا، اور یہ ایک بہت کامیاب موو ان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ نہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر ان ایشوز پر ڈیویژن ہے کہ بات کس سے کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات کریں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیویژن موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ بہت زیادہ ڈیویژن ہے، اور جو ہمارے اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو چینل گنڈا پور صاحب کے ذریعے سے کھلا تھا وہ چینل اب بند ہو چکا ہے جی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی پیچھے ہٹے ہیں، اور ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہی ہے، ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے۔ وہ جو انہوں نے جس طرح سے کوشش کی یا جو اپنے رابطے رکھے، مثلاً یہ کہ عمران خان صاحب کو محسن نقوی، ایک طرف تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بات کریں اور ان کو ایک برج کا کردار جو ہے وہ دیا گیا، دوسری طرف محسن نقوی صاحب کے ساتھ گلے ملنے کے اوپر بھی اعتراض تھا۔ تو اگر آپ اس طرح کی انوائرمنٹ رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہے کہ وہ ایک کمیونیکیشن کا ایک رستہ بنے گا یا برج کا کردار ادا کرے گا، اس کے پاس بھی پھر کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں رہتا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ ٹاسک جو تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اس میں پورا نہ کرنے کی وجوہات جو ہیں ان کی اپنی پارٹی کی اور ان کی پارٹی کے اندر ڈویژن کی اور عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مسٹرسٹ ہونے کی ہے۔ ابھی انہوں نے جنید اکبر صاحب کو جیسے دی اور بالکل وہ بھی بلا کے انہوں نے ان کو بنا دیا صدر صوبے کا، ان کے ذمے یہ بھی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ احتجاج بھی کروا دیں گے، وہ سب کچھ کر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر اتنی بڑی تقسیم ہے اور اتنی بڑی دراڑیں ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مجموعی سیاست ہے
وہ اس کے اندر وہ نظر نہیں آ رہی سیاست. اور پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں سیاست کا فقدان ہمیشہ سے رہا ہے. ایک عمران خان صاحب فیصلے کرتے ہیں اور وہی فیصلہ سازی کرتے ہیں. عمران خان پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. ان کا جو ایک نیچے پورا سسٹم جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، گو کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں بالکل یہ نہیں ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک جو ہے وہ ایک ٹرانسفر آف پاور آپ کو نظر آتی ہے. مگر یہاں پہ کنسنٹریشن ہے پاور کی ایک ذات میں، ایک شخص میں اور ایک فرد واحد میں، جس کی وجہ سے وہ چونکہ وہ جیل میں ہے تو وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ اس طرح کے لے رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں بھی بہت زیادہ ہے، جہاں پہ وہ سب سے پاپولر جماعت ہے.